السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اونچی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی برادری بہت اچھی ہے اور آپ کا خاندان بڑا اونچا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی بہت اونچے ہیں، آپ عزت دیے جانے کے قابل ہیں، اور وہ جو دوسرا مسلمان ہے آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ کے تعلق میں، آپ کے دوست میں، وہ نیچی برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ چھوٹی برادری سے بلونگ کرتا ہے، اسی لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو عزت دی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر میں بیٹھ سکے، تو پھر آپ کو اپنا مائنڈ واش کرنا چاہیے، آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی برادری نہیں ہوتی، اسلام میں صرف ایک ہی برادری ہے، وہ ہے مسلمان، اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور بٹو مت، تقسیم مت ہو، کیونکہ اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو جب جب شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کو جب جب ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے ان کا آپسی انتشار، ان کی صفوں میں اختلاف، ان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے مسلمان کو نیچا سمجھنا۔ اسی لیے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، الیکشن قریب ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، اسی لیے یہ باتیں ہم مسلمانوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہماری صرف ایک ہی برادری ہے، وہ ہے مسلمان ہونا، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہی برادری ہے، کیا پٹھان، کیا صدیقی، کیا انصاری، کیا منصوری، کیا سید، کیا علوی سید، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ چلو آپ میری بات اگر فالو نہیں کرو گے، میری بات سے اگر آپ اتفاق نہیں رکھتے ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں ان کی بات تو آپ فالو کرو گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، حسب نسب اس کی بنیاد پر کوئی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو ایک آدم سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے۔ یہ قبیلے خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ آپ کسی کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو، آپ کسی کو نیچا سمجھو، اپنے آپ کو اونچا سمجھو، ہے نا، بلکہ اس لیے بنائے لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ خاندانوں کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے، خاندانوں کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہی ساری چیزیں بیان فرمائیں، لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن کے ٹائم پر مسلمانوں کو بٹا ہوا دیکھتے ہیں برادری کے نام پر، مسلمانوں کو ہم بٹا ہوا دیکھتے ہیں ذات برادری کے نام پر۔ ہمارے فیروز آباد میں کیا ہوا کہ ٹکٹ مل گیا ایک ایسے مسلمان کو جس کی برادری کو نیچا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ٹکٹ ملتا رہا ایسے آدمی کو جو ذرا برادری میں اونچا سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ برادری والے جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں ان کی برادری کے آدمی کو ٹکٹ نہیں ملا، نیچی برادری والے آدمی کو ٹکٹ مل گیا۔ اب اس پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، ارے اس نیچ آدمی کو ہم ووٹ دیں گے؟ ہم ووٹ اپنا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، ووٹ اپنے دشمن کو دے سکتے ہیں، لیکن اس نیچ برادری والے آدمی کو ٹکٹ اگر مل گیا اس کو ووٹ دیں گے ہم؟ ہماری انسلٹ ہوئی ہے، اور اس کو تو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، وہ تو نیچ برادری کا ہے، ایسا سننے کو ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جملے ہیں کہ وہ نیچ برادری کا، وہ نیچ برادری کا، وہ کیسے ایسے کر سکتا ہے، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ سیاسی اعتبار سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا لیکن اس کو مل گیا، غلط ہے کیونکہ قابل یہ ہے، لیکن آپ کسی مسلمان کو حقیر سمجھو، آپ کسی مسلمان کو برادری کے بیس پر اونچا سمجھو اور کسی کو نیچا سمجھو،
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ جملے وہ نیچی برادری کا ہے، ارے وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ اس لائق تھوڑی نہیں تھا، وہ اس قابل تھوڑی نہیں تھا، یہ وہ جملے ہیں جو تکبر کا اظہار ہوتا ہے جن جملوں سے، یہ تکبرانہ باتیں ہیں۔ اور پھر جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسلمان کیوں بھول جاتا ہے؟ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمانوں کو دشمن چن چن کر تکلیف پہنچائے گا، چن چن کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائیں گی۔ اس طرح سے جیسے ایک مردہ جانور ہوتا ہے نا، تو چیل، کوے وغیرہ اس مردہ جانور کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کو نوچا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کم نہیں ہوں گے، بلکہ آج سے بھی زیادہ ہوں گے، آج سے بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن ان میں اختلاف ہوگا، وہ بٹے ہوئے ہوں گے، ان کی صفوں میں انتشار پھیلا ہوا ہوگا، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہر انسان اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے دشمن سے بھی سمجھوتہ کرے گا، دشمن کو فائدہ پہنچا دے گا لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بڑا اختلاف ہوگا مسلمانوں میں، جس کی وجہ سے دشمن چن چن کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا، اور مسلمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کو جو نماز پڑھنے والا آدمی اس کو تو ایجنٹ بتا دیتے ہیں، اور جو بناوٹی ٹوپی لگا لیتا ہے اس کو ہم اپنا خیرخواہ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمان ایک برادری ہے، مسلمان ہی صرف ایک برادری ہے، اور مسلمان اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے۔ جس نے اسلام کو فالو کیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر تقوی کی بنیاد پر تو فضیلت ہے، لیکن برادری کی حیثیت سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، ہے نا، حضور کا چچا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس پر لعنت ہو اللہ کی۔ اور ہر مسلمان حضور کے چچا پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ وہ کافر تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشی، اور حبشی میں بھی غلام، سیاہ کالے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گلے سے لگایا، اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں واکنگ کر رہا ہوں، ٹہل رہا ہوں، تو میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی اپنے آگے۔ اے بلال، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ اے بلال، کون سا عمل تم کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور کے چچا ہے، اس پر لعنت پڑ رہی ہے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام ہیں، جن کی معاشرے میں، سماج میں کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جب اسلام کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ حضور کے باڈی گارڈ بن کے آگے چل رہے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، لیکن جب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے تو پھر کیا مقام ملا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، لیکن جب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سلمان مجھ سے ہیں، سلمان میرے خاندان والوں میں سے ہیں، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے بٹنے کی تعلیم نہیں دی، اسلام نے اختلاف کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی طاقت ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پاور ہو، بچپن میں ہم نے سبق پڑھا تھا، بچپن میں کتابوں میں پڑھا کہ ایک آدمی کے کچھ بیٹے تھے، وہ جھگڑتے رہتے تھے اور کوئی بھی ان کو نقصان پہنچا دیا کرتا تھا، تو اس نے اپنے بچوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک مرتبہ لکڑیاں منگائیں اور ایک ایک لکڑی سب کو دی، تو سب نے فٹاک سے وہ لکڑی توڑ دی، پھر اس نے ان لکڑیوں کا گٹھر بنا کے سب کو دیا تو کوئی نہیں توڑ پایا۔ تو جب ایک ہوتے ہیں
تو بات میں دم ہوتی ہے، دنیا سنتی ہے، دنیا جھکتی ہے۔ جب ہم ایک ہوں گے تو ہماری سیاسی پاور بھی ہوگی، ہماری سیاسی سمجھ بھی ہوگی، ہماری بات کو سنا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو سکھ لوگ ہوتے ہیں وہ انڈیا کے اندر عیسائیوں سے بھی کم تعداد میں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر بھی بنا لیا ہے۔ کیوں؟ ایک ہونے کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں تو ان کی ہر بات مانی بھی جاتی ہے، ان کی باتوں کا احترام بھی کیا جاتا ہے، ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں بٹے نہیں ہیں۔ اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے بعد بھی بٹے ہوئے ہیں، ذات برادری کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیقی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ برادریوں کے نام پر ہم نے جو ہے عزتوں کے معیار بنا لیے ہیں کہ میں اس برادری کا ہوں تو میں اونچا ہوں، مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے، وہ چھوٹی برادری کا ہے اسے ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ جگہ جگہ چل رہا ہے، بلکہ یہ مسجدوں میں بھی چل رہا ہے، یہ محلوں میں بھی چل رہا ہے، آج کل تو دکانوں میں بھی یہ چل رہا ہے کہ میری برادری کا ہے اسی کو میں اپنی مارکیٹ میں دکان دوں گا، جو دوسری برادری کا ہے اسے نہیں دوں گا۔ یہ چیزیں ہمیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے، آپ رائے سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ آپ اگر کسی پارٹی کو فالو کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی کسی دوسری پارٹی کو فالو کر رہا ہے۔ سیاست جو ہے نا ایک کھیل ہے، اور شاطر لوگ، چالاک لوگ اس کھیل کو کھیلتے ہیں، اور بے وقوف لوگ اس کھیل کو دیکھتے ہیں اور پورا دن اسی میں اپنا برباد کرتے ہیں، اور اس کھیل کے چکر میں اپنے رشتوں کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں، لیکن اس پارٹی کے چکر میں آپ آپسی رشتہ خراب نہ کریں۔ آپ مسلمان ہیں، وہ جو آپ کا بھائی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ رائےوں کا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ رائے کے اختلاف، یہ پارٹی کے اختلاف، یہ جھنڈوں کے اختلاف، یہ ووٹ کے اختلاف ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری صفوں میں کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ اگر ووٹ آپ کسی پارٹی کو دے رہے ہو دو، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ووٹ کا دینا، یہ پارٹی کو سپورٹ کرنا، یہ ہماری صفوں میں کیوں آ جاتا ہے؟ یہ ہمارے دل میں کیوں آ جاتا ہے کہ ہم گالیوں پہ آ جاتے ہیں، ہم بے عزتی پر آ جاتے ہیں، ہم الزام تراشی پر آ جاتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ اب کوئی پارٹی کو سپورٹ کرنے والا ہے تو وہ پتنگ کی پارٹی والوں کو برا کہہ رہا ہے، ایجنٹ بتا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر الزام لگائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برادری کے بیس پر نیچا سمجھے، حقیر سمجھے، فقیر سمجھے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم قربانی کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اس ذات برادری کے کور سے باہر نہیں آئیں گے، قومیت کے بتوں کو نہیں توڑیں گے، برادری پرستی اور یہ تعصب کو ہم ختم نہیں کریں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کچھ گزارشات تھیں، اس پر عمل کیجئے گا، اپنے ذہن سے یہ نکالیے گا کہ آپ کی برادری کیا ہے، آپ مسلمان ہو، اور تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اپنی طاقت بنائیے، اپنی پاور بنائیے، اپنی قوت بنائیے۔ آپ متحد ہو گئے، متحد ہو جائیں نا تو چیٹیاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی چیزیں بھی کھسکا کے لے جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا اتنا بڑا، ان چیزوں کو سوچئے گا، غور کیجئے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔